بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم صدق اللہ العظیم۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقلوں پہ ہمارے مردوں کی پڑ گیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہم کو جمعے کے دن اپنے پاک گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز عطا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا مزید اور کرم ہوا کہ اس نے ہم کو تھوڑی دیر دین کی نسبت سے جڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو باتیں کہی جائیں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ان پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام کو دیکھا ہو۔ بہرحال مسلمانوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مصر کے کمانڈر نے، مصر کے حاکم نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا، اے امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے بادشاہ، راستے میں عیسائیوں کی لڑکیوں نے، ان کی عورتوں نے گانا بجانا کر رکھا ہے، ان کے تن پر بدن پر کپڑا بھی نہیں، وہ برہانہ کھلم کھلا ناچتی ہے، ڈانس کر رہی ہے، مسلمانوں کے ایمان کو غلبلانا چاہتی ہے، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مصر کے کمانڈر لکھتے ہیں، وہ اللہ والے کوئی ترکیب تو بتاؤ، کوئی ایسی بات تو بتاؤ جس سے مسلمانوں کی 1,00,000 فوج صحیح سالم گزر جائے، ان لڑکیوں کی، عورتوں کی طرف، گانے بجانے والیوں کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو، میلی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اللہ والے کوئی ترکیب تو بتاؤ، کوئی ایسی بات تو بتاؤ جس سے مسلمانوں کی 1,00,000 فوج صحیح سالم گزر جائے۔ اگر کسی مسلمان کی نگاہ، اگر کسی مسلمان کی میلی نظر ان عورتوں کے، لڑکیوں کے، گانے بجانے والیوں کی طرف چلی گئی تو مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ والے کوئی ترکیب تو بتا۔ مسلمانوں، مصر کے کمانڈر کے خط کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ ڈالا، اے مصر کے کمانڈر، اے مصر کے حاکم، اے گورنر، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 فوج کو اکٹھا کر لو، اور اکٹھا کرنے کے بعد قرآن کریم کی 18ویں سپارے کی آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ پڑھ کر سنا دو، اور سنانے کے بعد مسلمانوں سے کہو، اے مسلمانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلو، اپنی
نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلو. خبردار اگر اوپر سے جھانک کر بھی دیکھنا نہ دیکھنا، نیچے سے بھی نہ دیکھنا. اگر تم جھانک کر دیکھو گے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. مسلمانوں جب خط کا جواب آ گیا تو مصر کے کمانڈر نے 1,00,000 فوج کو بوگل بجا کر بانسری بجانے کے بعد 1,00,000 فوج کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد قرآن کی آیت سنا دی اور کہا مسلمانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلو. مسلمانوں توجہ کرنا، 1,00,000 فوج کو مصر کے کمانڈر نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنا دی اور کہا کہ نگاہیں نیچی کرتے ہوئے چلو. مسلمانوں ایک دور ایسا تھا کہ غیر مسلم لوگ، کافر لوگ سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، کام دھندے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو مسلمانوں کے گھر چھوڑ جایا کرتے تھے. خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پر جھوٹا الزام بھی نہیں آیا. چنانچہ 1,00,000 فوج کو قرآن کریم کی ایک آیت سنا کر مصر کے کمانڈر نے رخصت کر دیا اور کہا کہ نکل جائیں. ساری فوج گزرتی ہوئی جاتی ہے، 1,00,000 فوج اپنی نگاہیں کرتی ہوئی گزرتی ہوئی جاتی ہے، نگاہیں نیچی کر رکھی ہے، اس مقام سے گزرتی ہے جہاں پر عیسائیوں کی لڑکیوں نے، ان کی عورتوں نے کھلم کھلا برانہ ڈانس کر رہی تھی، وہ ناچ رہی تھی، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی تھی. مسلمانوں 1,00,000 فوج گزرتی ہوئی جاتی ہے، ان میں سے نوجوانوں میں سے، اسلام کے سپاہیوں میں سے کوئی نگاہ اٹھا کر بھی تو نہیں دیکھتا، نیچی نگاہیں کرتے ہوئے جاتے ہیں. توجہ کرنا، جب 1,00,000 فوج گزر جاتی ہے 2-4 آدمی بچتے ہیں تو جو لڑکیاں، جو عورتیں ڈانس کر رہی تھی، جو برہنہ ناچ رہی تھی، جو مسلمانوں کے ایمان کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی تھی، ان کی نگاہیں اپنے اوپر ڈالنا چاہتی تھی. مسلمانوں جب ساری فوج گزر گئی 2-4 آدمی بچتے ہیں، جو لڑکیاں عورتیں ڈانس کر رہی تھی ان میں سے کچھ نیچے آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے اور جانے والوں، وہ اسلام کے سپاہیوں، تم ہماری طرف کہاں ہمارے حسن کا جمال، ہمارے حسن کا نظارہ، ہمارے تن پر بدن پر کپڑا بھی نہیں، ہم کھلم کھلا برہنہ ڈانس کرتی ہے، ناچ رہی ہے، تم ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ تم ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ تم ہماری طرف میلی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا یہ تمہاری جماعت، یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں ہے؟ تم تو ہماری طرف، ہم تو تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے یہاں لائے گئے تھے، ہم تو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس فنکشن میں لائے گئے تھے. تم ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے؟ تم ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ تم ہماری طرف آنکھیں بھر کر کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ تمہاری جماعت، یہ تمہاری ساری فوج اندھوں کی تو نہیں ہے. مسلمانوں توجہ کرنا، ان میں سے نوجوان نیچی نگاہیں کرتے ہوئے کہتے جاتے ہیں، اے لڑکیوں، اے گانا بجانا کرنے والیوں، اے شور شرابہ کرنے والیوں، اے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والیوں، تم ہماری طرف، ہم تمہاری طرف کوئی متوجہ ہوگا کیسے؟ تمہاری طرف کوئی ماہر ہوگا کیسے؟ تمہاری طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا کیسے؟ ہم سب کے سب اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. مسلمانوں، آج اپنی اولاد کو حافظ قرآن نہ بنانے والوں، آج اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے والیوں کہ 10-5 ہزار روپے میں ہمارے بچے فاقے سے مر جائیں گے، یہ ہمارے دلوں کے اندر بات آئی ہوئی ہے. مسلمانوں توجہ کرنا، کہاں اے لڑکیوں، اے گانا بجانا کرنے والیوں، اے شور شرابہ کرنے والیوں، تمہاری طرف کوئی متوجہ ہوگا کیسے؟ تمہاری طرف کوئی نگاہ بھر کر دیکھے گا کیسے؟ ہم سب کے سب اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. وہ لڑکیاں، وہ عورتیں کہنے لگی، وہ کیسا قرآن ہے جو ایسی زناکاری سے روک دے؟ وہ کیسا قرآن
ہے جو ایسی بدکاری سے روک دے؟ وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ سے روک دے؟ مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی پڑھ کر سنا دو۔ توجہ کرنا، ایک نوجوان نیچی نگاہ کرتے ہوئے کہتے جاتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ مسلمانوں جب قرآن کی آیت ان لڑکیوں نے ان عورتوں نے سنے تو وہ کہنے لگی، چھلانگ لگا کر نیچے آ گئی اور کہنے لگی او قرآن پڑھنے والوں، او قرآن اپنے دلوں کے اندر بسانے والوں، چھوڑو نہ، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سن کر ہزاروں لڑکیاں مسلمان ہو گئی۔ آج سارا قرآن سنا دے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے بزرگ دوستو، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بھی استادوں میں سے ہیں جنہوں نے سن 1925 یا 26 میں دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا۔ حضرت اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں امام غزالی کے زمانے کا واقعہ کہ ایک آدمی کا جب انتقال ہوا اس نے مرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے یہاں پوتا دے، بیٹا عطا فرمائے، اس کو حافظ قرآن بنانا، قاری قرآن بنانا، اللہ کی وحدانیت کو بولنے والا بنانا۔ چنانچہ وصیت کے مطابق مسلمانوں بچے کے یعنی کہ دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ وصیت کے مطابق پوتا عطا فرماتے ہیں۔ جب پوتا عطا فرماتے ہیں بچہ 4-5 سال کا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں نے بچے کی انگلی پکڑی، توتلی زبان ہے اور مدرسے میں قاری صاحب کے پاس لے گئی۔ حضرت لکھتے ہیں کہنے لگی استاد صاحب، قاری صاحب، اس بچے کے دادا کی بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، بڑی حسرتیں تھی، آپ اس کو کچھ پڑھائیے، کچھ سکھائیے، حافظ قرآن بنائیے۔ مسلمانوں توجہ کرنا، استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بچے نے پڑھا ہے، توتلی سی زبان ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے فرشتوں قبر کے اندر سے اس بچے کے دادا کے اوپر سے عذاب ہٹا دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں الہی بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا سیاکار تھا، بہت بڑا مجرم تھا، بڑے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے فرشتوں گنہگار کا، سیاکار کا، بدکار کا، مجرم کا ٹھیک ہے، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا معصوم سا پوتا، ننھا سا بچہ مجھے معصوم سی زبان سے رحمان اور رحیم کہتا ہے، میرا نام لیتا ہے، میں اس کے دادا کو عذاب دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ کینڈیڈیٹ رہی میرے بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ جہنم کے اندر ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ اور مفتی صاحب موجود ہے، مسلم شریف کے اندر خود روایت موجود ہے کہ ایک آدمی کی زبان مارے پیاس کے اتنی باہر نکل آئے گی، اتنی باہر نکل آئے گی مسلمانوں کہ 18 آدمی اس پر کھڑے ہو سکے، جس پر آپ کا اور میرا کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، 3 بیٹے ہیں تو کم سے کم ایک کو حافظ قرآن بنائیے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ عرض کر دے الہی میرا باپ تو بڑا گنہگار تھا، رشتہ دار بڑا گنہگار تھا، بڑا مجرم تھا، لیکن اس نے قرآن پڑھنے پر، میرے حافظ بنانے پر بڑی محنت کی ہے، 100 روپے خرچ کیے، 200 روپے خرچ کیے۔ اللہ کو عمل پسند آ جائے اور بیڑا پار آ جائے۔
میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا ان قریب، نوجوان اپنے ماں باپ کے سر پر جوتے ماریں گے، بتاؤ مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے ان قریب اتنے حالات بگڑیں گے، اتنے حالات بگڑیں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو ہمارے ایمان کو ثابت قدم پر فرمائے، اللہ ہماری مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، چپے چپے پر ان کی رہنمائی فرمائے، ان کی مدد شامل حال فرمائے۔